آج ہم روایتی سیاست پہ تجزیہ یا گفتگو نہیں کر رہے. بدلتے جو حالات ہیں بین الاقوامی سطح پر، ریجنل سطح پر، اور پاکستان کا جو کردار ہے، جو دورے ہو رہے ہیں پاکستان کے، یہاں ایرانی صدر ہوں یا پھر ٹرمپ سرکار سے محبت ہو، مارکو روبیو کو فون ہوں، اس سلسلے میں مشاہد حسین سید صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. بریک سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مشاہد صاحب نے کہا کہ جو رشین فارن منسٹر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی حالیہ، اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو وہ بھارتی لینس سے نہیں دیکھتے. یہ شفٹ کیسے ممکن ہوئی مشاہد صاحب؟ یوزلی تو انڈیا کا انحصار انرجی سیکٹر میں پورا رشیا کے اوپر ہے، دفاع میں پورا رشیا کے اوپر ہے، جو ان کے HQ-10 اور دیگر جو دفاعی نظام ہے وہ سارا روس سے آیا ہوا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس شفٹ کے علاوہ ملاقات کے بعد ایک کانفرنس تھی جس میں وہ افتتاحی اسپیکر تھے اور میں کنکلوڈنگ اسپیکر تھا. یہ ماسکو سے باہر ایک شہر ہے، ادھر تھا. تو لاوروف نے، میں سمجھتا ہوں انڈائریکٹلی انڈیا کی تنقید بھی کر دی. ہمیں ہمارے انڈین دوستوں نے کہا تھا کہ ہم کوڈ میں جا رہے ہیں. کوڈ کو پتہ ہے نا آپ کو کہ امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا، اور اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اقتصادی تعلقات کے لیے. لیکن کہتے ہیں بعد میں ہم نے دیکھا کہ کوڈ میں تو ایک فوجی عنصر بھی ہے، ان کی ملٹری ڈرلز ہو رہی ہیں، نیوی کی ڈرلز ہو رہی ہیں. تو انہوں نے اس کی بھی کی اور کہا کہ ہندوستان کو بھی محتاط ہونا چاہیے ان چیزوں سے. تو ان کا یہ ویو ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان گو کہ کہتا ہے کہ ہم روس کے بہت قریب ہیں، لیکن امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے پوری طرح اور کافی حد تک. اور اس وقت جو نیو الائنمنٹ ہے، یوکرین میں تو جنگ ہو رہی ہے جس میں امریکہ اور یورپینز ایک طرف ہیں اور روس ایک طرف ہے. تو روس کو تھوڑا سا یہ گلہ ہے کہ ہماری اتنی یاری دوستی کے باوجود انڈیا از سیلنگ ان بوتھ بوٹس. انڈیا تو یہ نا ہر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے مل جائے جو بھی مل جائے، جدھر دال لگ جائے، اس ٹائپ کی چیز ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا تھوڑی سی ان کو مایوسی ہوئی ہے ہندوستان سے. اچھا مشاہد صاحب، یہ اس کے پیرلل جو ریسنٹلی جو ٹرمپ صاحب کی ریسنٹلی جو اسی نقطے سے جڑی جو ٹرمپ صاحب کی ٹروتھ سوشل پہ اسٹیٹمنٹ تھی انڈیا کے حوالے سے، اس میں تو سیدھا وہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ روس سے انرجیز کی اور دیگر چیزیں پوری کرتے ہیں، روس کی گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ٹیرف جیسے انہوں نے عائد کیا اور پاکستان کی جو رعایت کا اعلان کیا. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرمپ سرکار چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہے کہ انڈیا اپنا دفاع یا انرجی کا ریلائنس امریکہ پر کرے، روس کو چھوڑے تو پھر سب اچھا ہے، اور ہمارا جو کردار ہے سیز فائر کا وہ مان لے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ اس کو ضد بنا چکے ہیں کہ جس طرح سے انڈین گورنمنٹ سیز فائر کے اوپر ان کے کردار کو ڈینائی کر رہی ہے، مان نہیں رہی، اور وہ بار بار ہٹ بیک کر رہے ہیں. اب کل تک تو 32 یا 34 بار وہ کہہ چکے ہیں یہ سٹیٹمنٹ. جہاز پہ چڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں، جہاز سے اترنے سے پہلے بعد میں بات کرتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. ایک تو ان کے جو ڈپٹی چیف آف سٹاف ہے اسٹیو ملر نے بھی کہا ہے کہ انڈیا تو رشین وار ایفرٹ کو ہیلپ کر رہا ہے ان کے تیل لینے سے. اصل میں ٹرمپ از لائک اے پاکستانی پولیٹیشین، بھولتا نہیں ہے، دل پہ رکھتا ہے. جب ٹرمپ، آپ کو یاد ہوگا جولائی 2019 میں جب مودی گیا ہیوسٹن، تو ہاؤڈی مودی ایونٹ ہوا، تو اب کی بار ٹرمپ سرکار، یہ انہوں نے بڑا فخر کا اعلان کیا مودی نے. جب 2020 میں ٹرمپ الیکشن ہار گیا اور وہ بائیڈن آ گیا، تو یہ بائیڈن کو ملنے گئے مودی، اور اس وقت ٹرمپ تو برے حال میں تھا، ان کے خلاف کیسز تھے، اس کے اختلاف کہہ لیں، اور he was in the dog house. تو انہوں نے، ٹرمپ نے خواہش بھی ظاہر کی ان سے ملاقات کرنے کی، تو مودی نے ٹائم نہیں دیا. مودی نے، آپ کہہ سکتے ہیں، سنب کیا، اور اس نے بڑی خاص مبارکباد دی بائیڈن کو کہ جناب بڑا زبردست الیکشن آپ جیتے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں. اور بائیڈن نے بڑی اس کی، آپ کو پتا ہے، آؤ بھگت بھی کی. بائیڈن نے پیمپر بھی کیا انڈیا کو بہت، وہ جو تھی وہ ڈیموکریسی سمٹ، اور یہ وہ بڑا جمہوریت ہے. ٹرمپ دل میں بھولا نہیں ہے، ٹرمپ وہ اس کا بھی بدلہ لے رہا ہے. اور پلس وہ جان کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر مجھے کریڈٹ نہیں دیتے جو میں نے، پاکستان دے رہا ہے مجھے کریڈٹ، تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں ذلیل کروں گا، تمہیں ایکسپوز کروں گا. اور ہر موقع پر وہ امبیرس کر رہا ہے، ہر موقع پر. اور ہندوستان کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کی تردید کرے یا اس کو تنقید کرے ٹرمپ کی. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ہندوستان کے آج برے دن آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں 1962 کے بعد جب نہرو کو شکست ہوئی تھی چائنا سے، 1962 کی انڈین چائنا وار کے بعد، ہندوستان کی اتنی بڑی شکست سیاسی، سفارتی، فوجی اور ملٹری اور میڈیا میں نہیں ہوئی جو اب مئی میں ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں. اور اس میں جو امریکن کردار دیکھ لیں، اور وہ بھی ان کے حق میں نہیں گیا. تو اس کو انڈیا از ان بٹ آف اے فکس، وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے کریں
کیا کریں, and they are very upset on that. مشاہد صاحب ایک بڑی سادہ سی بات ہے سر, سادہ سی بات ہے کہ آج سے 2-3 ماہ پہلے تک جے شنکر کی جو باڈی لینگویج یا پاکستان کے بارے میں ان کی جو گفتگو تھی وہ کئی انٹرنیشنل جو فورمز تھے وہاں وہ پاکستان کا نام لینا پسند نہیں فرماتے تھے, بات کرنا پسند نہیں فرماتے تھے, اور پاکستان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اپنے تجزیے میں. مودی جی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان کے بارے میں یوں گفتگو کی کہ جیسے کوئی اچھوت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن اور پھر یہ جو آپ نے کوارڈ کا ذکر کیا نا سر, کوارڈ کا ذکر کیا, کوارڈ کے ذریعے بھی اور امریکہ کی جو اوور ویلمنگ ان کے ساتھ محبت تھی اس کے ذریعے اس خطے میں چین کے مقابلے میں ایک تھانے دار کھڑا کیا جا رہا تھا. لیکن جو بھی ان کی اینٹیسپیشنز تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں. بری طرح سے پٹا بھارت جنگ میں, جس طرح سے طیارے گرے, وہ رائٹرز نے بھی اب خبر چھاپ دی ہے, جس طرح سے ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہوا. تو آئی تھنک وہ جو اوور ایکسپوجر ہوا ان کی ڈیفنس کا, اسٹریٹجی کا, اوور ویلمنگ جو ان کو کانفیڈنس تھا, آئی تھنک دس مائٹ بی دا بیسک ریزن کہ جو امریکہ جیسی طاقت سے لے کے روس اور دیگر ممالک کی بھی آنکھیں کھلیں, یہ تو غلط جگہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. دیکھا نا, ایک پہلوان آپ تیار کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا زبردست ہے اور بڑے بڑے پہلوان سے لڑے گا, وہ 20 سال سے ہے, وہ آج جب اکھاڑے میں آیا تو وہ تو پھوک نکل گئی اس کی, ہی فیل فلیٹ. وہ چائنیز مجھے کہتے ہیں, میں چائنا گیا بھی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں تو تھا کہ انڈیا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے, وہ تو آپ ہی کافی آپ نے نبڑ لیا چین والے کہہ رہے تھے انڈیا سے. تو اور وہ بڑے اس لیے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے ان کا ایئر فورس چیف فورن پاکستان آیا جولائی میں اور مبارکباد دینے, اور کہتے ہیں آپ نے کیا کمال کر دیا. جو میں نے کہا کہ پاکستانی ٹیلنٹ اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی نے ہندوستان کو اڑا دیا. اور ابھی بھی سٹوریز وہ چھاپ رہے ہیں کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. اکانومسٹ میں آئی ہے آج, اب رائٹرز میں بھی پرسوں آئی ہے سٹوری. تو ابھی تک وہ اور اپنے کور اپ کیا رہا ہے سارے چیزوں پر. تو ٹرمپ بھی جو ہے نا, ٹرمپ لائکس ونرز. پاکستان از کمنگ اکراس ایز اے ونر. دبنگ لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں, کھلے ڈلے لوگ ہیں. اور ہندوستان میں جیسے قبض ہوئی ہوتی کسی کو, اور اینگری ہیں, غصے میں ہیں, انسمائلنگ ہے, بڑے ناراض ہیں, ان کا شکلوں سے لگ رہا ہے ساری. امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, یہ جے شنکر, اجیت ڈوول, انسمائلنگ, ایون مودی آلسو. وہ بڑا وہ بٹر ہے, غصے میں ہے, رسے ہوئے ہیں, جنہوں کہتے ہیں رسے ہوئے ہیں. وہ اللہ صاحب ہے ان کا. اٹس اے ڈفرنٹ کنٹراسٹ. پاکستان ریفریشنگلی اوپن, وارم اینڈ ویلکمنگ. آؤ جی تھاپڑی ماریں, کیا اور سناؤ پھر کیا حال ہے ٹائپ. اور یہ بڑے غصے میں ہے اور ہماری شکایتیں لگا رہے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے, 36 ملک کے ممالک نے بندے بھیجے ہماری شکایت لگانے کے لیے. پاکستان نے ہمیں یہ کیا, پاکستان نے مطلب ہے کہ مذاق اڑے ہے یہ تو, کہ وی آر اے اسمال کنٹری, 25 کروڑ کا, وہ 1.5 ارب کا ملک ہے, وہ ہماری شکایتیں لگا رہے ہیں پوری دنیا میں جا کے. بالکل باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.